نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ گزشتہ کل فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرتے ہیں۔ اس میں ان کو کئی نعمتیں دی جائے گی۔ اس میں سے ایک نعمت کا تذکرہ یہ تھا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کو جو ہے سبز باریک اور دبیج ریشم جو ہے ان کو لباس میں دیے جائیں گے، پہنائے جائیں گے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے ریشم اور دبیج استعمال نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیو، اور پھر فرمایا کہ سونے اور چاندی کی رکابیوں میں تم کھانا نہ کھاؤ۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ یہ چیزیں دنیا میں کفار کے لیے ہیں اور تمہارے لیے انشاءاللہ آخرت میں ہوگی۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سونا اور چاندی، اس کے برتنوں کا استعمال کرنا، سونا جو ہے مردوں کے لیے پہننا، اس کو جو ہے کسی چیز میں استعمال میں لانا مردوں کے لیے منع فرمایا، لیکن یہی چیزیں جو ہے وہ جنت میں مردوں کے لیے زینت ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دیش کے اندر کچھ لباس یا کچھ پیراہن یا کچھ زیورات ایسے ہوتے ہیں جو اس دیش کی زینت ہوتی ہیں، لیکن وہی چیزیں جو ہے دوسرے دیش کے اندر عیب مانی جاتی ہیں۔ تمہارے دماغ میں سوال ہو کہ بھئی یہ کیا سونے کے کنگن اور کیا یہ چوڑیاں، یہ مرد کیسے پہنیں گے؟ مردوں کے لیے تو یہ بدحیت ہو جائے گی اور برا لگے گا، لیکن نہیں، یہ جنت کے اندر مردوں کے لیے زینت ہوگی۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور ایک ہاتھ میں سونا لیا، اور پھر فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دنیا میں استعمال نہیں کرنی ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بہت سارے نوجوان آج جو ہے فیشن کے طور پر گلے میں چین پہنتے ہیں، ہار پہنتے ہیں، دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو من، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ ایک گزشتہ آیتوں کے متعلق کچھ باتیں رہ گئی تھی جو گزشتہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آگے سماعت فرمائے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ گزشتہ میں نے
عبداللہ ابن ام مکتوم کا قصہ آپ کو سنایا، اسی طرح جو ہے عینہ بن حسن جس نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو ہے بیچارے غریب اور مسکین اور خستہ حال مسلمانوں کو ہٹانے کی درخواست کی تھی، کمزور مسلمانوں کو وہاں سے ہٹانے کی اس نے جو ہے پیشکش کی تھی، اس کے متعلق ایک مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے کہ مالدار ہونا یا جو ہے روپیہ اور ثروت والا ہونا یہ مقبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ آدمی کو خوب مال مل رہا ہے، خوب اس کے پاس روپیہ آ رہا ہے، خوب دولت جمع ہو رہی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے پاس مقبول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ مقبولیت اور پسندیدہ ہونے کی نشانی مالداری ہونا نہیں ہے۔ مثال سنیے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ آپ مثال بیان کیجئے ان مشرکین کو، ایک مثال کہ دو آدمی، جعلنا لأحدہما، ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے دو باغیچے بنائے، من اعناب، انگور کے باغیچے، دو باغیچے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، وحففناہما بنخل، اور اس کی باونڈری لگائی، چاروں سمت جو ہے کھجور کے درخت لگائے، کیا منظر ہوگا، وجعلنا بینہما زرعا، اور صرف یہ کھجور اور انگور کے درخت پر ہی اکتفا نہیں بلکہ بیچ دونوں باغوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جو ہے کھیتی بھی لگائی، یعنی سب چیزیں ایک ہی جگہ، سمجھا، آل ان ون، ایک ہی چیز میں سب چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ باغیچے دونوں بھی ایسے کہ ہر ایک جو ہے اپنا پھل دے رہے، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اپنے پھل دینے میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ہوتا ہے کبھی پھل جو ہے درخت میں لگتے ہیں تو کبھی جو ہے اس میں سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور کبھی آپ موسم میں دیکھتے، گزشتہ سال جو ہے آم کا موسم ایک دم جو ہے فیل ہوا کہ کچھ نہیں، کہیں جو ہے درخت گرا دیے گئے، کاٹ دیے گئے، کوئی فائدہ ہی نہیں، لوگ اگتا گئے، تو نقصان بھی ہوتا ہے اور فائدے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ باغیچہ اس کا ایسا تھا کہ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اس کے باغیچے کے پھل میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے دنیا کے اندر ان نعمتوں سے نوازا تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور عجیب بات یہ تھی کہ ان دونوں باغیچوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ یہ دو باغ ہیں یا ایک باغ ہے، تو اس میں بڑا جو ہے مفسرین میں اختلاف ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ العالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت نے کہا کہ باغ ایک ہی تھا، لیکن چونکہ جب بیچ میں نہر ہوتی ہے تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایک باغ کی طرف جو ہے وہ ایک دوسرے کا مالک ہوتا ہے، اس کا مالک کوئی اور ادھر نہر کے قریب ہوتا ہے تو اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، تو یہ دو مختلف الگ الگ لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کے لحاظ سے اس کو دو باغ شمار کیا کہ یہ دو باغ تھے، ورنہ ایک ہی مالک کے تھے اور بیچ میں نہر تھی، اس لیے دو لگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام اس کے لیے فرمایا ہے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے بہت سارا پھل ہے۔ اس کو ثمر سے جو ہے پھل بھی مراد لیا ہے، اور جو ہے حضرت قتادہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن کثیر میں روایت ہے کہ ثمر سے مراد اول مال بھی ہے، دوسرا دیگر مال جو خوب اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا تھا۔ یہ تو کھیتی باڑی کے نظام سے، باغیچے کے نظام سے، اس طرح کا جو ہے اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باغیچے دے رکھے، لیکن ساتھ ساتھ میں زندگی گزارنے کے، عیش و آرام کے، سہولت کے اور بھی سامان اس کے پاس مہیا تھے زندگی گزارنے کے، جیسے آگے وہ خود کہہ رہا ہے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ کہہ رہے کہ ایک روز اس نے اپنے ساتھی سے کہا، جب کھیتی باڑی والے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں کھیتی باڑیوں کی ہوتی ہیں، گایوں کی، نہ بھینسوں کی، نہ جانوروں کی، نہ وہ گلوں کی، نہ اسی میں باتیں میں رہتے ہیں۔ کہ ایک دن وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اپنے ساتھی سے اس بارے میں کہ یہ کون تھا، جو ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس کا بھائی تھا، بعض نے کہا نہیں اس کا پڑوسی تھا، کوئی متعلق تھا جو اس کے ساتھ اس کا دوستانہ تعلق تھا، اس سے یہ باتیں کر رہا ہے۔
وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، اور اس سے باتیں کر رہا تھا، باتیں وہی اپنے کھیتی باڑی کی، نہ گلوں کی، نہ پھل فروٹ کی، نہ باتیں چل رہی تھی، اتنے میں اس نے گھمن اور تکبر کے الفاظ استعمال کیے۔ انا اکثر منک مالا، کہہ رہے میں تجھ سے مال میں بھی بہت بڑا ہوا ہوں، میرے پاس مال بہت ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے پاس گروہ بھی بڑا جو ہے، ایک دم جتھا بھی میرے پاس جو ہے، جماعت بھی بڑی ہے، باعزت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس کو بیچارے کو حقیر فقیر سمجھ رہا تھا، وہ مسکین آدمی تھا، اس کے پاس اس کے پاس جتنا ہے اتنا کچھ نہیں تھا، جو ہے اس کے پاس تھوڑی سی اپنی زندگی گزارنے کے بس وہ جو ہے کچھ سامان تھے، ورنہ کچھ نہیں تھا۔ بس اس کو ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا تھا اپنے باغیچے کی طرف۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہہ رہے کہ وہ باغیچے میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، آدمی اپنے مال پر اترائے، گھمن کرے، تکبر کرے، یہ انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ جیسے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آخر میں دعا کرتے ہیں تو اس میں وہی اعتراف کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسا ظلما کثیرا، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ یہ آپ جو دعا معصورہ پڑھتے ہیں آخری درود شریف کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں، اس میں یہی ہمارا اعتراف ہے کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ آدمی گھمن کرے، تکبر کرے، گناہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دے، یہ سب اپنی ذات پر ظلم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، اور وہ کہنے لگا میرا گمان ایسا ہے کہ یہ میرے باغیچے اور یہ میری ثروت اور دولت کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی، کبھی بھی برباد نہیں ہوگی۔ جیسے ہم بھی کئی لوگوں کے مال دیکھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی اس کی 7 پیڑھیاں کھائیں گی پھر بھی اس کا مال گھٹے گا نہیں۔ بہت سارے مالداروں کو دیکھ کر، ابھی شیہور میں قریب میں ایک آدمی تھا، بہت بڑا کروڑ پتی، میں جب بھی جایا کرتا تھا مدرسے کے لیے، بیچارہ بغیر کسی جو ہے باتوں کے وہ ایک دم رسید کٹوا دیتا تھا، بڑا مالدار تھا۔ لیکن کیا ہوا، اس کا ایک ہی لڑکا تھا اور خوب مال تھا، اتنی اس کے پاس ثروت اور اتنی دولت کہ خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کتنا ہے۔ 1 سال میں ہی دونوں باپ بیٹوں کا انتقال ہو گیا، پوری نسل اس کی کٹ گئی، اب کچھ نہیں رہا۔ اب اس کے بھائیوں کی اولاد یا اس کے بھائی وغیرہ اس کے مال کے مالک ہو گئے، اور 6 مہینے میں آپس میں ایک باپ کا انتقال ہوا پہلے اور پھر بیٹے کا انتقال 6 یا 5 مہینے میں ہی ہو گیا، اور جو ہے معاملہ تمام۔ اس طرح بہت ساری نسلیں ہم نے دیکھی ہے، میری آنکھوں سے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے مال اور ان کی جو ہے عزت اور آبرو کے ایک شہرت ہوتا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹایا تو خود انہی کی نسل جن کے بارے میں لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ جو ہے ان کی 7 نسل کھائے گی، ان کی 7 پیٹھیاں کھائے گی، ان کی اولاد ہی، پوتے نہیں، ان کی اولاد ہی زکوٰۃ کی مستحق ہو گئی۔ کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو بھی دراز فرمائے، ان کا سایہ امت پر تادیر قائم فرمائے۔ حضرت فرماتے کہ جو ہے ایک یورپ ملک کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کا باپ بڑا ہی مالدار تھا، اتنی مالداری اس کی تھی کہ 35 ریلوے اسٹیشن تک اس کی جو ہے زمینیں تھی۔ ایک اسٹیشن سے دوسرا اسٹیشن کتنا دور ہوتا ہے، ایسے 35 ریلوے اسٹیشن اتنے دور تک اس کی زمین پھیلی ہوئی تھی، اور لوگوں کی زبان پر وہی کہ ما ظن ان تبید هذه ابدا، کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے کا ہے، اتنا مال ہے۔ باپ کا جو یہ بیٹا تھا ایک دم آوارہ اور جو ہے وہ گناہوں میں ملوث اور ہر طرح کی آرائش اور ہر طرح کے عیش و عشرت پورے کرنے والا۔ باپ نے مال کمانے پر ہی توجہ کی، بچے کی تربیت پر توجہ نہیں کی، جبکہ رب نے حکم کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مال و دولت کمانے میں رہو گے اور بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرو گے، میرے بھائیوں یہی اولاد تمہارے لیے جو ہے وبال آخرت ہو جائے گی۔ یہ اس باپ کا انتقال ہوا، لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی 7 پیڑھیاں تک یہ مال ختم نہیں ہوگا۔ ہوا یہ ہے کہ اس بیٹے کے دوست احباب بڑھ گئے، اور جو جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کو سلام کرنے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں۔
خوب اس کے پاس دوستوں کی جماعت بڑھ گئی اور اس کو بہت عیش و عشرت کے سامان دکھائے، طرح طرح کے عیش کروائے، ہوٹلوں میں اور جو ہے گارڈنوں میں، جگہ جگہ پر گھومنے میں، یہاں تک کہ آؤٹ کنٹری پر بھی آپ لے جانے پر جو ہے اصرار کیا، اور وہ اپنی دوستوں کی جماعت کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا۔ یہاں تک نوبت آئی، حضرت نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے روڈ پر بھیک مانگ رہا تھا۔ تو یہ نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی مال پر اترانا نہیں چاہیے کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ضرور ہے، لیکن اس پر گھمن اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نے ایک قصہ اور نقل کیا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا مالدار آدمی تھا، ایک عصر کے وقت جو ہے اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر وہ سویا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو اس کی عورت نے کہا، بہت نیک خاتون عورت تھی، مرد جو ہے وہ اترا رہا تھا مال پر، دولت پر، ثروت پر، اپنی جائیداد پر بہت گھمنڈ تھا، لیکن عورت نیک خاتون تھی، وہ عبادت گزار تھی۔ اس نے اپنے مرد سے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت دے دو، کچھ روپیہ پیسہ فقیر کو دے دو۔ اس نے اجازت تو دے دی، لیکن اناف شناف بھی بکا کہ ان فقیروں کو ایسے ہی وقت ملتے ہیں جب ذرا ہم چین و سکون کی سانس لیتے ہیں، اسی وقت یہ ٹپک جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ جیسے بیچارے چندے والے آتے ہیں دکانوں پر دھکے کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی بعد میں آنا، ابھی تو ہم نے بونی بھی نہیں کی، ابھی تو کچھ کیا نہیں، اور تم آگے کھڑے ہو گئے۔ اب چندے والوں کو دھکے در دھکے دے رہے۔ میرے بھائیوں، یہ چندے والے جتنے آ رہے، جیسے ابھی مولانا اعلان کر رہے تھے، 12 سال تک انہوں نے ہمارے قریب میں جو ہے حدیث کی جو ہے خدمت انجام دی۔ آپ ان سفیروں کو معمولی نہ سمجھے، یہ اپنے اپنے علاقوں کے بڑے علماء ہوتے ہیں اور بڑے اتقیاء اور پرہیزگار بزرگان دین میں ہوتے ہیں۔ یہ تو بیچارے دین کی خدمت کی غرض سے آپ کے در پر بھیک مانگنے آتے ہیں، ورنہ ان کی ذات ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پاس بھیک مانگے۔ وہ تو دین کی خدمت کے خاطر اور مہمانان رسول کے خاطر آپ کے در پر جو ہے وہ بیچارے دستک دیتے ہیں۔ تو یہ آدمی جو ہے اناپ شناپ دے تو دیا، لیکن اناپ شناپ بکنے لگا کہ اسی وقت آ جاتے ہیں، فقیروں کو کوئی ٹائم نہیں ملتا ہے، جہاں محبت اور پیار کی میں بیوی سے باتیں کر رہا ہوں، اس کی گود میں سویا ہوں، اور اسی وقت یہ ٹپک جاتے ہیں۔ یہ سب طرح طرح کی باتیں بکی اس نے۔ وہ عورت جا کر دے آئی اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اب چند سالوں میں ان میاں بیوی میں کچھ جو ہے انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا اور آپس میں طلاق ہو گئی، طلاق پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت سکھانی تھی، سمجھایا۔ اب دیکھو وہ مالدار آدمی، اتنا کروڑ پتی آدمی، اور اس کے پاس سے عورت نے جو ہے طلاق لے لی، خلا ہو گیا۔ پھر اس کا ایک نکاح ایک آدمی سے ہوا، بڑا نیک اور بہت ہی اللہ والا اور باشرع، ماشاء اللہ، اللہ کی عبادتوں میں مست، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی خوب مال دیا تھا، دولت دی تھی۔ اب جو ہے وہی واقعہ پیش آیا کہ ایک دن جو ہے عصر بعد یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، اس کی گود میں سر رکھ کر یہ آرام کر رہا تھا۔ ایک فقیر آیا اور اس نے دروازے پر دستک دی، وہی ٹائم سیم اسی وقت، اور جو ہے بعد العصر وہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت نے ویسے اپنے معمول کے مطابق، وہ نیک خاتون عورت تھی، عابدہ اور زاہدہ عورت تھی، اس نے اجازت طلب کی کہ میں اس فقیر کو کچھ دے کر آؤں۔ کہا جائیے، کوئی بات نہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، فقیروں کو، غریبوں کو، حق جو مستحق حضرات ہیں ان کو دے دیا جائے۔ بڑی خوشی کے ساتھ اس نے اظہار کیا اور اس کو بھیج دیا۔ جب عورت گئی ہے اور عورت نے جو ہے اس آدمی کو جب دروازہ کھولنے کے بعد اس کو روپیہ دینے یا پیسہ دینے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو چہرہ پہچان گئی کہ یہ تو میرا پہلا شوہر ہے، اور وہیں دھاڑے مار کر وہ گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اور وہ آدمی دوڑا دوڑا اس کا شوہر آیا کہ کیا ہوا، اس نے اس مرد کو دیکھ لیا۔ پھر وہ آدمی جو ہے اس طرح اس کے کام میں رہا، اور اس کو جب ہوش آیا تو اس کی عورت کو جو ہے پانی وانی پلا کر بٹھایا۔ تو کیا ہوا، کیا عجیب واقعہ پیش آیا؟ کا عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ جو آدمی مانگنے آیا تھا، وہ جو فقیر تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا پہلا شوہر تھا۔ تو اس عورت کو بہت تعجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا رول بدل دیا، کیسا پورا بدلاؤ کر دیا کہ ایک وقت تھا کہ وہ فقیروں کو دینے پر اتراتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، اور آج خود اللہ نے اس کو فقیر بنا دیا ہے۔ اس مرد نے کہا جو دوسرا شوہر ہے کہ تم مجھے پہچانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں، کہ میں وہی فقیر آدمی ہوں جب میں آیا تھا اور تمہارا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا تھا، اور جو ہے تمہارے شوہر اناف شناف بک رہے تھے،
میں یہاں سے گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خوب جو ہے انعام سے نوازا اور خوب نعمتیں دی، یہاں تک کہ تجھ سے نکاح ہوا۔ تو عورت کو اس پر اور زیادہ تعجب ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظم ہے میرے بھائیوں۔ غریبی اور فقیری کوئی مدار نہیں ہے، آدمی امیر بھی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب خرچ کرتا ہے تو مالداری بیکار نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ غریبی بھی ایسے نہ سمجھ رہے کہ مقبولیت کی چیز ہے کہ آدمی غریب ہے تو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اور غریبی میں نافرمان ہے، یہ تو دنیا کا بھی گھاٹا کر رہا ہے اور آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ یہ تو دنیا بھی اس کی ہاتھ سے چلی ہی گئی ہے، دنیا میں بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور آخرت کو بھی نقصان میں کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں آدمی کو بس اللہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور گھمنڈ اور تکبر سے آدمی کو بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ یہ گمان کرنے لگا کہ میری یہ چیزیں جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور میرا خیال تو یہاں تک ہے کہ قیامت کبھی آئے گی نہیں۔ قیامت کا بھی انکار کر دیا اس نے۔ لیکن ایک بات سن لو، تم جو جیسے صحیح عقیدہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی اور تم مجھے ڈرائے، وہ آدمی سمجھا رہا تھا اس کو کہ بھائی اللہ سے ڈر، قیامت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پھر جو ہے وہاں وہ سوال جواب ہوں گے، تو سمجھ جا۔ یہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور پھر گھمنڈ میں یوں کہہ رہا تھا کہ اگر وَلَوْ بِالْفَرْض، اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ قیامت آ گئی جیسا تیرا گمان ہے تو بھی میں اللہ کے یہاں بہت ہی مقبول رہوں گا۔ کیوں کہ جس اللہ نے مجھے دنیا میں مال دیا ہے، دولت دی ہے، باغیچے دیے ہیں، نہریں دی ہے، خوب کھیتی دی ہے اور خوب مال دیا ہے، وہ رب مجھے وہاں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ میں مقبول اور محبوب اور پسندیدہ ہوں، اسی لیے تو رب نے دیا ہے مجھے۔ اس لیے ہمارے اکابر جب دنیا کی نعمتیں ملتی ہے تو بیچارے تھرا جاتے ہیں، گھبرا جاتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں سب نعمتیں دے رہے ہیں اور آخرت میں کچھ نہیں، تو آدمی تھرا جاتا ہے۔ لیکن یہ گھمنڈ کر رہا ہے لاجدن خیرا منہا منقلبا، کہہ رہے میں تو وہاں جو ہے پاؤں گا اس سے بھی زیادہ اچھی اور بہتر چیز، وہاں کا میرا ٹھہرنا اور وہاں کا میرا قیام اس سے بھی اچھا ہوگا۔ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اب وہ آدمی جو نصیحت کرنے والا تھا وہ کہنے لگا، قال له صاحبه، اس سے اس کے ساتھی نے کہا، وهو يحاوره، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذي خلقك من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے اپنے اس رب کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے۔ پہلے انسان کا وجود مٹی سے ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انسان غذا کھاتا ہے جو اسی سے نطفہ اور منی کے قطرے بنتے ہیں، اس لیے وہ غذا چونکہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے اس لیے من تراب کہا، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے تم سوچو گے ہم کو کہاں مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو بنایا ہے اس کے اندر جو غذا آتی ہے وہ سب مٹیوں سے تیار ہوتی ہے، اسی لیے من تراب لفظ استعمال کیا۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، یہ عام جو قریبی مادر الرحم کے اندر ماں کے رحم میں جو نطفہ ٹھہرتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ پھر تجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا۔ ثم سواک رجلا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم تجھے درست انسان بنا دیا، تیری آنکھوں میں بینائی رکھی، کانوں میں سماعت رکھی، زبان میں چکھنے کی بولنے کی طاقت رکھی، ناک میں سونگھنے کی طاقت رکھی، تجھے دماغ دیا، صلاحیت دی، تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ہاتھ دیے جس میں پکڑنے کی طاقت ہے، پاؤں ہے، چلنے کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے تجھے نوازا، تجھے بھودا پن نہیں دیا، ایک دم صحیح سالم انسان بنایا۔ ورنہ اللہ تو یہ چاہتا کہ تجھے اندھا کر دے تو اندھا ہو جاتا تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ تو بہرا ہو جا تو بہرا ہو جاتا۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، اس نے کہہ دیا تو ہو گیا، وہ تو خالی کہہ دے کن تو ہو جاتا ہے۔
اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. ماں کے پیٹ میں نہ میری کوئی حیثیت تھی، نہ آپ کی کوئی حیثیت تھی، نہ کسی انسان کی حیثیت تھی. وہاں تو انسان مجبور محض ہوتا ہے. جیسا اللہ نے بنایا، کالا بنایا تو کالا بن گیا، گورا بنایا تو گورا، اپاہج بنایا تو اپاہج، لنگڑا تو لنگڑا، جیسا بنایا. ادھورے بھی جنم لیتے ہیں. آپ دیکھتے دنیا کے اندر کتنے مستان اور بیچارے جو ہے پاگل اور دیوانے کتنے پیدا ہوتے ہیں جن کے دماغ جو ہے چھوٹے ہی رہ جاتے ہیں، بڑے جسم ہو جاتے ہیں لیکن دماغ کام نہیں کرتے ہیں. بیچاروں کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دم لڑکھڑائے ہوئے، کچھ کام کے نہیں. کہیں جو ہے اولاد ہم نے دیکھی ایسی کہ کچھ کام کی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو ہے سواک رجلا، ایک دم درست انسان بنایا. یہ اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا. اور یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، رجوع الی اللہ کرنا چاہیے، انابت الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میرا رب وہ رب ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. میں تو وہ میرا پروردگار ہے کہ وہ میرا رب ہے اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا ہوں. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. پھر یہ دونوں چونکہ باغیچے میں، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے اس کو باغیچے میں لے جا رہا تھا، تو یہ دونوں جو ہے باغیچے میں داخل ہوئے تو وہ کہہ رہا ہے، وہ ساتھی سمجھا رہا ہے کہ تو نے اتنا اچھا باغیچہ دیکھا، اتنا جو ہے تیرا انگور کے اور کھجور کے درخت ہے اور باؤنڈری کھجور کی لگائی ہوئی ہے، کیا منظر ہوگا، اور بیچ میں نہر ہوگی. آج جن کے جو ہے کھیتی باڑی میں نہریں ہوئے اور پھر جو ہے خالی کنواں بھی ہوئے تو بہت خوش نصیب سمجھے جاتے ہیں. میٹھا پانی ہوئے تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھا پانی. اس کو تو باقاعدہ نہر جاری کر دی تھی. کہ اتنا اچھا منظر دیکھتا تو کیوں تو نے یوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی عمدہ چیز کو دیکھو، کسی بہترین اور پسندیدہ چیز کو دیکھو تو تم یہ کلمہ کہہ دو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو یہ لفظ کہنے کی وجہ سے تمہاری پسندیدہ چیز محفوظ ہو جائے گی، اس میں کوئی بد جو ہے نظری نہیں ہوگی اور نقصان نہیں پہنچے گا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہہ دینا. یہاں تک کہ اپنے بچے ہیں یا کسی اور کی اولاد ہے ان کو بھی دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیں. یہاں تک کہ خود آدمی کی نظر اپنے آپ کو لگ جاتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے. بھوت پلید آپ کہہ رہے بھوت ہے نہ پلید، ایسا تو دنیا میں بھوت پلید کچھ نہیں، بس ایک ہے جنات، اس میں سرکس بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ خطاب میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو ہے اس میں سرکس بھی ہوتے ہیں اور جو ہے اس میں مومن جنات بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھوت پلید کا دنیا میں کوئی دور نہیں ہے، تو لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں اور انہوں نے کہانیاں بنا رکھی ہیں. خیر، لیکن آدمی کی نظر کا لگ جانا حق ہے. میری نظر آپ کو لگ گئی تو آپ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے. اس لیے یہ کلمہ پڑھ لینا چاہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور کبھی کبھار آدمی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا بہت خوبصورت دیکھتا ہے تو وہ بھی اچھا اندر جو ہے کرنے لگتا ہے کہ ہاں بہت اچھا دکھ رہا ہوں، خود کی نظر لگ جاتی ہے. تو اس وقت بھی دعائیں پڑھ لینی چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور جو ہے آئینے میں دیکھنے کی دعائیں بھی ہیں وہ بھی پڑھ لیں. تو وہ آدمی سمجھا رہا اس کو ولولا اذ دخلت جنتک، کہ کیوں تو نے نہ کہا جب تو اپنے باغیچے میں داخل ہوا کہ ماشاء اللہ، کہ جو چاہے اللہ وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، میری کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. یہ اتنا جو سج رہا ہے باغیچہ اور یہ جو رونق اس کو اللہ نے بخشی ہے، یہ میری کوئی قوت اور طاقت نہیں. ایسا تو کہہ دیتا ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا. اچھا ایک بات یہ ہے کہ تو مجھے اپنے آپ سے مال میں کمتر سمجھ رہا ہے، مجھے فقیر سمجھ رہا ہے، مجھے ایک دم جو ہے غریب اور مسکین سمجھ رہا ہے. سن لے میرے بارے میں بھی، انا اقل منک مالا و ولدا. اگر تو مجھے گمان کر رہا ہے کہ میں تجھ سے مال میں بھی کم ہوں اور اولاد میں بھی، تو یاد رکھ میرا کلمہ، میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء، کہ میرا رب تیرے باغیچے سے کہیں گنا زیادہ بہتر مجھے دے سکتا ہے. میں میرے رب سے امید رکھتا ہوں وہ تجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر یا تو دنیا میں دے گا یا آخرت میں مجھے ملے گا.
چونکہ میں اس کو مانتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ شرک بہت بڑا وبال ہے، اس لیے شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغیچے کی بات کر رہا ہے، اس پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے کوئی آفت ہی بھیج دے۔ یہ حسبان، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ حسبان سے مراد آگ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد پتھراؤ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی اس کے باغیچے پر۔ اور جو ہے ابن کثیر وغیرہ میں روایت ہے کہ اس سے مراد جو ہے عام کوئی بھی آفت اور بلا ہے جو اس باغیچے کو گھیر لی ہے۔ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، تیرا گمان تو یہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ رب کریم تیرے اس باغیچے پر جو آسمان سے کوئی آفت یا کوئی آگ یا پتھراؤ کر دے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، ابھی تو آج ہی ہم گھوم رہے ہیں، صبح ہوتے ہوتے تیرا یہ جو ہے نا باغیچہ یہ چٹیل میدان ہو جائے، ایک دم صاف میدان ہو جائے۔ اس پر اللہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار یہ کر رہا تھا اور وہ قدرت کی دعوت دے رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ پھر کیا ہوا وہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں روزانہ اس تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو اس بیچ میں باتیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صحیح صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر مالداری دی ہے تو اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور غربت بھی دی ہے تو اللہ کی جو ہے نعمتوں پر شکر گزاری بھی، اور اللہ نے نہیں دیا ہے تو اس پر صبر کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔